ارے جلدی جلدی کرو لڑکیوں، مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ سوہا، تم اکیلے یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی چچی سوہا کو ادھر سے ادھر چکر لگاتے دیکھ آنکھیں چھوٹی کیے پوچھنے لگی۔ وہ آپ ہی واش روم میں گئی ہیں نا؟ ان کا انتظار کر رہی ہوں۔ انہیں دیکھ کر وہ تھوک نکل گئی۔ تم ایسے گھبرا کیوں رہی ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ کہاں ہے رملا؟ آنکھیں چھوٹی کیے وہ اسے گھورنے لگی۔ اس کی گھبراہٹ وہ سمجھ رہی تھی۔ وہ آپ بھی انگلیاں مروڑتی وہ منمنائی تھی۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ بولو بھی، اب کچھ بول کیوں نہیں رہی تم؟ اس کا بازو جھنجھوڑتے وہ غرائی تھی۔ نہیں، میری غلطی نہیں ہے۔ سوہا نے کمزور سی مزاحمت کی۔ اچھا، تو پھر کہاں گئی میری بیٹی؟ واش روم میں۔ واش روم کی طرف آتی وہ ایک ہی جھٹک سے دروازہ کھول گئی۔ واش روم خالی تھا۔ سائیں، رملا کمرے میں نہیں ہے۔ چچی چلاتی ہوئی نیچے بھاگی۔ سوہا گھبراتی ان کے پیچھے بھاگی تھی۔ کیا بول رہی ہو یہ تم؟ سفیان صاحب بیوی کے قریب آتے سخت لہجے میں بولے۔ چچی اور تیز آواز میں چیخیں، چلی گئی آپ کی بیٹی، جانے کہاں پکا اس لڑکی نے ہمارے منہ پر کالک ملی ہوگی۔ یہ ساری غلطی اسی کی ہے، اسی نے ہی سب کچھ کیا ہے۔ روتے ہوئے کہتی وہ سوہا کی طرف لپکی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ لرزتی ہوئی دور ہوئی۔ آنسو گال بھگو رہے تھے۔ اب بے عزتی ہوگی ہماری، لوگ ہنسیں گے ہم پر تو کیا کریں گے ہم؟ آنسو بہاتی وہ بہت ہی غم زدہ لگ رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ پیر لرزنے لگے۔ اس کی کزن تو بھاگ گئی، لیکن اب جو ہوگا وہ سوہا کو برداشت کرنا ہوگا۔ چچی نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی۔ لوگ آ چکے ہیں، اب ہم کیا کریں گے؟ سوہا کو تیار کرواؤں اور گھونگھٹ ڈال دینا، یہ بات باہر نہ جائے۔ اگر گئی تو بیگم آپ اس گھر سے جانے کی تیاری پکی کر لینا۔ سرد لہجے میں کہتے وہ باہر نکل گئے۔ پہنو یہ سب۔ چچی نے ناگواری سے اسے وہ سب پہنایا جو اس کی کزن کا تھا۔ صحیح کہتے ہیں، کرے کوئی بھرے کوئی۔ وہ مسلسل طنز کے تیر چلاتی جا رہی تھیں۔ اس کے تیار ہوتے ہی چچی نے گھونگھٹ اس کے سر پر ڈال دیا اور اسے لے کر باہر آ گئی۔ بابا میں نہیں کروں گا شادی سوہا سے۔ زوار کے دبے دبے لہجے پر سوہا نے آنکھیں سختی سے بند کی تھیں۔ بیٹا کر لو، میری طرف دیکھو، یہ اتنے لوگ کیا کہیں گے؟ زوار نے مٹھیاں بھینج کر سرخ آنکھوں سے سوہا کو دیکھا۔ اس کا دل کیا سوہا کو اٹھا کر غائب کر دے۔ کچھ ہی دیر میں نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد زوار کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اس نے سخت گھوروں سے سوہا کو گھورا اور اسٹیج سے اتر گیا۔ میری وائٹ شرٹ کہاں ہے؟ زوار غصے میں دھاڑا تو سوہا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اب کیا اس کا ظلم برداشت کرنا ہوگا؟ وہ یتیم بچپن سے چچا چچی کے ظلم سہتی آئی تھی۔ نکاح والے دن جب ان کی اپنی بیٹی بھاگ گئی تو خاندان کی عزت بچانے کے لیے جلدی میں اس کا نکاح زوار سے کروا دیا گیا۔ شدید غصے میں زوار نے کسی کی ایک نہ سنی اور رخصتی کے بغیر ہی اسے اٹھا کر اپنے اپارٹمنٹ میں لے آیا۔ رات وہ دونوں الگ الگ کمرے میں سوئے۔ صبح زوار اپنی قمیض ڈھونڈتے ہوئے اس کے کمرے میں آیا تو اسے اپنی شرٹ پہنے دیکھ وہ بھڑکا۔ سوری، میں ٹب میں گر گئی تھی تو اس نے مجبوراً آپ کی شرٹ پہننی پڑی۔ سوہا نے بمشکل آنسو روکتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اجازت یا بغیر میری شرٹ پہننے کی؟ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑی رہو۔ سوہا کو حکم دیتا وہ تیار ہونے لگا اور تیار ہونے کے بعد اپنی بزنس پارٹی میں چلا گیا۔ رات گئے جب وہ واپس آیا تو گھر میں مکمل اندھیرا تھا۔ تھکن سے گردن رب کرتا کمرے میں داخل ہوا تو سوہا کو فرش پر بے ہوش پڑا دیکھا تو گھبراتا اس کی طرف آیا۔ سوہا، سوہا! اس کے گھال تھپ تھپاتے وہ پریشانی سے گویا ہوا۔ یا اللہ، کس گناہ کی سزا مل رہی ہے مجھے؟ سب خود سکون سے بیٹھے ہیں اور میں یہاں پھنسا خام خواہ کی خدمت گزاری میں لگا ہوں۔ زندگی عذاب کر دی اس لڑکی نے۔ کیا ضرورت تھی پوری رات بیٹھ کر ماتم کرنے کی؟ فضول لڑکی، پاگل انسان۔ لائٹ آن کی اور اسے اٹھا کر سنبھالتے ہوئے اٹھایا اور اپنی ہوڈی اتار کر اسے پہنا دی۔ بیڈ کے کنارے پر گری شال اٹھا کر اس پر ڈالی اور ساتھ ساتھ غصے سے بڑبڑاتا بھی جا رہا تھا۔ یہ تو شکر تھا گڑیا جیسی تھی، زیادہ وزن بھی نہیں تھا، سنبھالنا آسان ہو رہا تھا۔ اسے وہی لٹا کر اپنے روم میں گیا، جیکٹ اٹھا کر پہنی۔ کیسی نیند اور کہاں کا آرام! نہ منہ دھونے کا موقع ملا، نہ بال بنا سکا۔ سوہا کو اٹھا کر اپارٹمنٹ سے نکلا اور لفٹ سے نیچے پہنچنے تک سب سے نظریں چراتا رہ گیا۔ نیچے پہنچ کر گاڑی میں ڈالا اور قریب کسی کلینک میں لے گیا۔ فوری ٹریٹمنٹ سے وہ کچھ دیر تک کافی حد تک بہتر ہوئی تھی۔ زوار بیچاری صورت بنائے بیٹھا تھا۔
سردی کا اچانک جھٹکا لگنے سے یہ حالت ہوئی ہے، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ بستر سے نکلے تو تھوڑی دیر لحاف ہٹا کر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اچانک سے نکل کر باہر جانا یا ٹھنڈے فرش پر پیر رکھنے سے اکثر ایسے جھٹکا لگ جاتا ہے۔ پریشان مت ہوں، بہتر ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے میڈیسن لکھتے ہوئے زوار کی بوکھلائی ہوئی صورت دیکھی تو نرمی سے سمجھایا۔ وہ نظریں چرا گیا۔ وہ کیا خیال رکھتا، اس نے ہی تو رات غصے میں اچانک بستر سے نکال کھڑا کیا تھا۔ اسے واپس لے جاتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر ایک نظر اس پر ڈالی۔ سرخ گال اور سرخ ہوتی ناک، آنکھیں بھی صحیح سے نہیں کھول پا رہی تھی وہ۔ شال ویسی لاپرواہی سے کندھے پر رکھی ہوئی تھی، ہوڈی میں چہرہ چھپا ہوا تھا۔ زوار گہرا سانس بھر کر اس کی طرف جھکا اور شال پھیلا کر اسے پورا ڈھانپ دیا، چہرہ بھی چھپا دیا۔ سوہا کا دم گھٹنے لگا۔ خبردار، شال مت ہٹانا، تمہیں تو شاید بہت سکون مل رہا ہوگا نا، ایسے میرا جینا حرام کر کے بھگاتے ہوئے، مگر میرا تمہیں مزید سنبھالنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اسے گھور کر منع کیا تو وہ اسی شال میں دبک کر بیٹھ گئی۔ زندگی میں شاید وہ پہلا انسان تھا جس سے سوہا کو اتنی چڑ ہوئی تھی۔ فارمیسی کے آگے گاڑی روک کر وہ میڈیسن لینے کے لیے نکلا تو سوہا نے بری طرح جلتے چہرے سے تھوڑی شال ہٹا کر گہرا سانس بھرا۔ شیشے پر چہرہ ٹکا کر باہر آتے جاتے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ پہلے اس کی زندگی بھی باقی لوگوں کی طرح آزاد تھی۔ اب تو نہ کمرے سے نکلنے کی اجازت مل رہی تھی، نہ باہر نکل سکتی تھی۔ اب اس کا دم گھٹ رہا تھا بند فلیٹ میں۔ اپنی گاڑی سے نکلتی فرحانہ نے زوار کی گاڑی دیکھی تو اس کے قریب آئی۔ اندر بیٹھی وہ لڑکی تو اسے بہت اچھے سے یاد تھی، جو اس کے مطابق رملا کی کزن تھی۔ شیشہ بجا کر مسکراتے ہوئے اسے شیشہ نیچے کرنے کا کہا۔ سوہا اسے پہچان نہیں پائی، مگر شیشہ نہیں کھلا تو ڈور کھول کر سوالیہ نظر سے دیکھنے لگی۔ ہائے، میں فرحانہ، ہم اس دن زوار اور رملا کے فنکشن پر ملے تھے، یاد نہیں کیا؟ فرحانہ نے خوش دلی سے سوال کیا۔ سوہا نے نفی میں سر ہلایا۔ فرحانہ کی نظر اس ہوڈی پر جا رہی تھی، وہ زوار کی تھی۔ آج صبح ہی تو دیکھی تھی اس نے زوار کو پہنے ہوئے، کیونکہ وہ رملا کی سب دوستوں کو جانتا تھا، اور اب اس کی ہوڈی رملا کی کزن پہنے ہوئی تھی۔ اتنی کلوزنس تھی ان میں، وہ سوچنے پر مجبور ہوئی تھی۔ میں فرینڈ ہوں رملا کی، اور تم رملا کی کزن ہو نا؟ وہ ہٹ سے نظر ہٹا کر ہاتھ بڑھا کر بولی، جی میں ان کی کزن ہوں۔ سوہا نے پہلی بار زبان کھولی، نہایت مدھم آواز۔ تو تم زوار کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ رملا بھی نہیں دکھائی دے رہی؟ فرحانہ نے حیرت سے پوچھا۔ میرا اور ان کا نکاح ہوا ہے، اس لیے میں ان کے پاس رہتی ہوں، کیونکہ اب مجھے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ سوہا نے تیز لہجے میں کہا۔ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا فرحانہ کا ایسے پوچھنا۔ ایک تو رملا بھاگ گئی تو سارا بوجھ اس پر ڈال دیا گیا، اور یہ محترمہ اسے ہی شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ فرحانہ کا منہ کھل گیا، وہ ساکت سی سوہا کو دیکھنے لگی۔ اس سے مزید کچھ بولا نہیں گیا، لب بھینچے جھٹکے سے پلٹ کر وہاں سے چلی گئی۔ فروا نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا اور جلدی سے ڈور بند کر دیا۔ وہ جان ہی نہیں پائی فرحانہ سے یہ بات کر کے وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے۔ روڈ پر گاڑی کا ڈور کھول کر منہ باہر نکالنا اس کی دوسری سنگین غلطی تھی۔ جانے میں کہاں پھنس گئی۔ ماما بابا، کاش آپ مجھے چھوڑ کر نہ جاتے تو میں اس طرح دوسروں کے شوہر سے شادی نہ کرتی۔ آپ بھی خود تو جانے کہاں چلی گئی، بیچ میں پھنس گئی۔ مجھے تو ابھی پڑھنا تھا۔ سوہا نے گہری سانس بھری، کیونکہ اب اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ سوری، کافی رش تھا آج تو، زوار گاڑی میں بیٹھ کر بولا۔ سوہا اس کے آنے پر شال میں منہ چھپا چکی تھی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے پوری رفتار سے آگے بڑھا گیا۔ جلد سے جلد گھر پہنچ کر سونے کی جلدی تھی، اسے بس آرام کرنا تھا۔ شادی کی الجھنوں میں وہ ٹھیک سے آرام کر ہی نہیں پایا۔ جا کر گرم پانی سے ذرا ہاتھ منہ دھو لو، باسی شکل لے کر گھومتی رہتی ہو۔ گھر پہنچتے ہی سوہا کو اس کے کمرے میں بھیجا اور سرد لہجے میں کہتے ہوئے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ وہ شرمندہ نہیں ہوئی، مگر اب اس کی بات سے انکار کرنے میں ڈر لگتا تھا۔ اب محترمہ کی خدمت بھی کرو، ایک تو اس کی کزن نے مجھے دھوکہ دیا، اوپر سے یہ بیمار ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے کچن میں جا کر اس کے لیے دودھ گرم کر کے بڑا مگ بھرا اور سینڈوچ بھی تیار کر لیے۔ ٹرے میں رکھ کر کمرے میں پہنچا تو وہ گرم پانی سے چہرہ دھو کر ڈریس بھی چینج کیے بیٹھی تھی۔ اسکن کلر وول کی شرٹ اور ٹراؤزر پہنی ہوئی تھی، اوپر اس کی ہوڈی بھی دوبارہ پہن لی تھی۔ زوار ایک نظر اس پر ڈال کر صوفے پر جا بیٹھا، ٹرے ٹیبل پر رکھی، اسے بھی اپنے پاس بلا کر دودھ کا مگ اس کے سامنے رکھا۔ تمہارے پاس کوئی اپنا ڈریس نہیں ہے کیا؟ ہر وقت میرے کپڑوں پر ہاتھ صاف کرتی رہتی ہو۔ اس کو سینڈوچ پکڑاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ ڈھٹائی سے نفی میں سر ہلا گئی۔
اس کے پاس بس ایک وہی لال لباس تھا جو نکاح کے وقت پہنا، بس۔ پیٹ پوجا کر کے ایک ہی سانس میں دودھ پی کر مگ ٹرے میں رکھ دیا۔ آج دوسرا دن تھا، وہ بھوکی تھی، مگر زوار کو حیرت ہوتی تھی وہ اتنا دودھ کیسے پی لیتی ہے۔ وہ فارغ ہوتے ہی وہاں سے اٹھتی، بیڈ پر جا کر لیٹی، اس کی ہوڈی سے سر کور کیا اور بلینکٹ اوڑھ لیا۔ ہوڈی نہ وہ واپس کر رہی تھی نہ زوار نے مانگنا مناسب سمجھا۔ سر جھٹک کر ٹرے اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ وہ تھکی ہوئی تھی اور کچھ بدن کا درد تھا، تبھی نیند جلدی آ گئی۔ زوار دروازہ اچھے سے بند کرتا وہ بھی اپنے روم میں جا کر سکون سے سو گیا تھا۔ صبح اٹھ کر آفس جانے کے لیے تیزی سے تیار ہو کر وہ باہر نکلا۔ کچن میں جا کر اپنے لیے چائے بنانے کا سوچا اور فریج کھول کر دودھ کا پیک نکالا تو چونک گیا۔ الٹ پلٹ کر دیکھا، بالکل خالی تھا۔ اسے جھٹکا لگا، اتنا بڑا پیک جو وہ آرام سے 3-4 دن چلاتا تھا، وہ پورا نیو پڑا تھا کل تک۔ صبح صبح کہاں چلا گیا؟ کیا چوہوں نے یہ اس لڑکی نے پی لیا؟ نہیں، اتنا کیسے پی سکتی ہے؟ اور لڑکیاں اتنا دودھ کہاں پی سکتی ہیں؟ وہ اپنی سوچ کو بار بار جھٹک رہا تھا، مگر یہاں اس کے علاوہ صرف وہی موجود تھی۔ کیا مصیبت گلے میں ڈال دی؟ نام بھی میں نہیں جانتا، اب بلاؤں کیسے؟ خود سے بڑبڑاتا وہ پیشانی مسلنے لگا۔ دانت کچکچا کر اس کے کمرے کے پاس پہنچا، دروازہ نوک کیا۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھول گئی۔ جی؟ اس کے سخت تاثرات دیکھ کر وہ بوکھلائی تھی۔ فریش حلیہ اور دھلا دھلایا چہرہ دیکھ کر لگ رہا تھا وہ پہلے ہی اٹھی ہوئی ہے۔ زوار نے ہاتھ میں پکڑا دودھ کا پیک اس کے سامنے لہرایا۔ اس نے تھوک نکلا، یہ تم نے پیا ہے؟ اس کے سنجیدگی سے کیے سوال پر سوہا نے جھجک کر سر نفی میں ہلایا۔ وہ مجھ سے گر گیا تھا یہ۔ زوار کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اندھی ہو کیا؟ میرے لیے کیوں نہیں بچایا؟ چائے پینی اب مجھے۔ وہ صدمے سے چیخا۔ سوہا دہل کر پیچھے ہوئی۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی، وہ سہم کر بولتی اس کی پہنچ سے دور ہوئی۔ زوار نے تب کر اسے دیکھا تو دھیان سے اٹھاتی یا کچھ اور کھا لیتی، فریج بھرا پڑا ہے۔ وہ جھنجھلا گیا۔ سوہا نے بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ صرف ایک دودھ کے پیک کے لیے وہ اتنا ناراض ہو رہا تھا۔ چچی بھی اتنا نہیں چیختی تھی جتنا یہ چیخ رہا تھا۔ وہ پلٹ کر کمرے میں گئی۔ وہ پیر پٹکتا واپس کچن میں پہنچا، بلیک کافی بنانے لگا۔ یہ لے، سوری آئندہ نہیں پیوں گی۔ سوہا کی مدھم آواز پر چونک کر پلٹا تو وہ پیسے لے کر کھڑی تھی۔ یہ کچھ پیسے تھے جو وہ آتے وقت لے آئی تھی۔ چچی چچا سے تو اتنی زحمت نہیں ہوئی کہ وہ لوگ اسے کچھ دے سکے۔ وہ اپنے بچائے ہوئے پیسے ساتھ لے آئی تھی۔ زوار نے ماتھے پر بر ڈال کر اسے دیکھا۔ یہ احسان نہ کرو مجھ پر، میں صبح چائے پیتا ہوں، آفس جانا ہے مجھے۔ تم نے دودھ سارا گرا دیا۔ اگر کوئی کام نہیں آتا تو مجھے بتا دیتی، میں بنا دیتا۔ وہ ضبط سے بولا۔ شرمندگی ہونے لگی، ایک ذرا سی چیز کے لیے وہ اتنا غصہ ہو گیا تھا۔ صبر جواب دے رہا تھا۔ سوہا نے آگے بڑھ کر ہاتھ میں پکڑا 1000 والا نوٹ اس کے کوٹ کے پاکٹ میں اٹکایا اور پلٹی۔ منہ پھولا ہوا تھا۔ اتنے چھوٹے دل کا انسان اس کے سر پر سوار ہو گیا تھا۔ زوار نے اس کی حرکت پر اس کی کلائی پکڑ کر جھٹکے سے روکا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ بہت امیر ہو، ایسا کرو یہ جو کل سے کھا پی رہی ہو، ہاسپٹل گئی، دوائی اس کا بھی حساب کر دو، اور ہاں اس روم کا بھی کرایہ ادا کرو، ہری اپ۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ سوہا کو ڈھونڈنے سے بھی مذاق کا رنگ نہیں ملا۔ وہ سخت تیور لیے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ میرے پاس بس یہی تھے، دوسرے بس 500 ہیں۔ وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ اسے تو لگا تھا دودھ کا حساب کتاب کر کے وہ فارغ ہو جائے گی۔ سامنے موجود انسان تو بہت ہی غصے والا تھا۔ کیوں آ گئی نا زمین پر، اب شکل گم کرو، جتنا سمجھایا اتنا کیا کرو۔ اس نے کلائی چھوڑ کر تمسخر سے کہا اور پلٹ کر کافی مگ میں ڈالنے لگا۔ میں نے بھی ناشتہ نہیں کیا۔ اس کے جملے پر زوار جھٹکے سے مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ معصوم صورت بنائے وہ ابھی وہیں کھڑی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ تمہارے گھر والوں نے تو تمہیں اٹھا کر میرے ساتھ بھیج دیا۔ وہ دانت کچکچا کر بولا، حالانکہ جی چاہ رہا تھا اسے جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ چھوٹی سی بلا سر پر سوار ہو گئی تھی۔ رات کو کھایا تھا؟ آپ نے کہا تھا کھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہکلا کر بولتی سوہا زوار کی صدمے سے پھیلتی آنکھوں کو دیکھ کر چپ ہو گئی۔ بات سنو، اس وقت میرا دماغ بہت گھوم رہا ہے۔ زوار نے اس کی بازو دبوچ کر قریب کرتے ہوئے لفظ چبا چبا کر کہا۔ سوہا اتنے قریب سے اس کو بولتا دیکھ کر خوف سے آنکھیں میچ گئی۔ تو چپ چاپ جو بھی فریج سے مل جائے کھا لو، مگر میرا دماغ مت کھاؤ۔ وہ غرایا اور اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ پیچھے گرتے گرتے بچی تھی۔ فوراً سنبھل کر بھاگی اور کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ پیچھے کھڑا گہرے گہرے سانس بھرتا غصے پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔
کس مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ سکون بھری زندگی خام خواہ الٹ پلٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ پہلے دلہن شادی کے عین وقت بھاگ گئی، اب یہ۔ کافی کا مگ حلق میں اڈیل کر باہر نکلا اور ڈور لاک کرتا آفس کے لیے نکل گیا۔ اندر بیٹھی سوہا گھٹنوں میں چہرہ چھپائے چپ چاپ بیٹھی رہی۔ پھولے پھولے گالوں پر آنسو پھسلتے جا رہے تھے۔ کس سے ناراض ہوتی، کہاں جاتی؟ اس کے سگے رشتوں نے انجان بندے کو سونپ کر تعلق ہی توڑ دیا۔ پھر اسے یہاں کتنے ہی دن گزر گئے۔ وہ پوری کوشش کرتی تھی کہ زوار کے سامنے نہ جائے۔ ان کا دوبارہ کم سامنا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ دودھ برابر رکھنے لگا تھا تاکہ وہ کھل کر اپنے لیے چائے بنا سکے۔ تینوں وقت کا کھانا وہ بنا کر رکھ دیتا تھا۔ سوہا بلیوں کی طرح دبے پاؤں کمرے سے نکل کر کچن میں پہنچتی اور کھا کر برتن دھو کر واپس کمرے میں بند ہو جاتی۔ صفائی وہ تب کرتی تھی جب زوار گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھے زوار کو اس کا آنا جانا بخوبی نظر آتا تھا، مگر اگنور کیے رکھتا تھا۔ اسے اپنے ساتھ بیٹھنے یا سامنے آنے سے سختی سے منع کیا ہوا تھا، یعنی جب تک وہ وہاں رہتا تھا سوہا کمرے میں بند رہتی تھی۔ آج سنڈے تھا، زوار گھر پر تھا۔ سوہا کمرے سے باہر نکلنا چاہتی تھی لیکن زوار کے ڈر سے اندر ہی بیٹھی رہی۔ اب کیا کروں؟ یہ جلاد بن کر بیٹھے ہیں اور جاؤں گی تو چیخنا چلانا شروع کر دیں گے۔ دروازے سے چہرہ نکال کر دیکھا تو موصوف ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں چمکیں۔ اسے بھی ٹی وی دیکھنے کا کتنا شوق تھا، لیکن چچی دیکھنے نہیں دیتی۔ اگر رملہ ساتھ بیٹھاتی تب بھی چچی غصہ کرتی تھی کہ کام کرو کام کرو۔ وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی لاؤنج میں آئی۔ میں ٹی وی دیکھ سکتی ہوں؟ انگلیاں مروڑتی وہ آہستہ سے منمنائی۔ زوار نے ایک سخت نظر اس پر ڈالی، پھر کرتا رخ پھیر گیا۔ وہ ہاں سمجھتی دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ نے آج کھانا نہیں بنایا؟ اچانک یاد آنے پر وہ اس کی طرف پلٹ کر پوچھنے لگی۔ نہیں۔ ہاتھ ہے نا تمہارے پاس؟ کھانا بنانا آتا ہے نا؟ تو بناؤ جا کر۔ آج سے تم ہی کھانا بناؤ گی، ٹھیک ہے؟ نظریں ٹی وی پر جمائے سنجیدگی سے بولا۔ جی کیا بناؤں؟ اٹھتے ہوئے وہ نرمی سے بولی۔ ساری فریج بھری پڑی ہے، جو بنانا چاہو بنا لو۔ اس نے اب بھی سوہا کی طرف نہیں دیکھا۔ جی اچھا۔ سر ہلاتی وہ کچن کی طرف گئی اور فریج سے چکن نکال کر بنانے لگی۔ 2 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ کھانا بنا چکی تھی۔ وہ کھانا بن گیا، لگا دوں؟ دھیمی آواز میں کہتی زوار کو اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ اس کی آواز پر ساکت ہوتا اسے کھوئے ہوئے انداز میں دیکھنے لگا۔ آئے نا، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ انگلیاں مروڑتے وہ بہت کنفیوز ہونے لگی۔ اس کی نظریں چہرہ سرخ کر گئی تھیں۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ سب تم نے بنایا ہے؟ سکتا ٹوٹا تو وہ بے اختیار شرمندہ ہوتا اپنی خفت مٹانے کے لیے بولا۔ جی۔ نظریں جھکاتی وہ آہستہ سے بولی۔ تمہیں آتا تھا تو اتنے دن مزے سے کیوں بیٹھی رہی؟ اس کے سنجیدہ سوال پر سوہا نے تھوک نگلا۔ مجھے لگا آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ اس نے آئی برو چڑھائے۔ دیکھو، میں مانتا ہوں میں غصہ تھا، کیونکہ جو لڑکی مجھ سے شادی کر رہی تھی وہ بھاگ گئی اور انہوں نے تم سے شادی کروا دی۔ تم سوچو تمہاری شادی جس سے ہونی تھی اس سے نہ ہوئی تو کسی اور سے ہو جائے تو کیا تمہیں برا نہیں لگے گا؟ زوار نے سامنے کھڑی سوہا کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں کچھ تھا۔ زوار نے سامنے کھڑی سوہا کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں کچھ تھا۔ سوہا نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے برا لگا تھا زوار کے لیے۔ وہ اس کے لیے اپنے گھر والوں سے بھی ناراض یہاں اکیلا رہ رہا تھا، جبکہ زوار اس کی نم آنکھوں میں دیکھتا خود کو ڈوبنے سے روک نہیں پایا۔ لگے گا نا برا؟ تو سوچو مجھے کتنا لگا ہوگا۔ میرا بس چلتا میں تمہیں گاڑی سے ہی اٹھا کر پھینک دیتا، لیکن میرے ماں باپ کی تربیت اور تمہارا معصوم چہرہ ہمیشہ آگے آ جاتا تھا۔ وہ اب بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں عجیب سی لہر دوڑی تھی جس سے زوار کے دل میں ہلچل مچی تھی۔ سوری۔ اس کی آنکھوں میں وہ زیادہ دیر تک نہیں دیکھ پائی اور پلکیں جھکاتی اپنے جرم کا اعتراف کر گئی، جیسے اس نے بہت بڑا جرم کیا ہو۔ تم معافی مت مانگو، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ اتنے دنوں میں پہلی بار وہ مسکرایا۔ آپ ہی تو میری تھی نا وہ سر نفی میں ہلاتا اسے بیٹھنے کے لیے بول گیا۔ ٹھیک ہے بیٹھو، کھانا کھاؤ۔ اگر ابھی نہیں کھاؤ گی تو بعد میں فریج کو تالا لگا دوں گا، پھر تمہیں کھانا رات کو ملے گا۔ اس کی دھمکی نے کام کیا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے سامنے والی کرسی پر ہی بیٹھ گئی۔ کچھ پڑھتی ہو؟ کیا کرتی ہو؟ اچھا ہے ہم ایک دوسرے کے بارے میں جان لیں، اس سے ہمیں ہی آسانی ہوگی۔ سوہا نے سر اس بات میں ہلایا۔ گونگی ہو کیا؟ بولا نہیں جاتا؟ زوار نے سخت گھوروں سے اسے گھورا۔ اس نے ڈرتے سر نفی میں ہلایا اور لب کاٹنے لگی کیونکہ اس کی نظروں سے وہ خائف ہونے لگی۔ میں کالج میں پڑھتی تھی، اب یونیورسٹی میں جانے کا سوچ رہی تھی، لیکن
بات ادھوری چھوڑتے وہ کھانے پر جھکی۔ لیکن کیا؟ اس نے سوالیہ پوچھا۔ چچی نے منع کیا تھا۔ اس نے سر ہلایا۔ اب چچی یہاں نہیں ہے تو اب کیا سوچا ہے؟ سوہا کا دل کیا کمرے میں چلی جائے۔ وہ اتنے سوال کر رہا تھا۔ اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور آپ کا میں نہیں جانتی، منہ پھلا کر کہتی وہ زوار کو ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ سوہا نے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو ہاں پتہ ہے کچھ نہیں کہتے، آپ اس دن دودھ گرنے پر اتنا سنا رہے تھے۔ اس نے جیسے زوار کو یاد دلایا۔ زوار نے مسکراہٹ دبائی۔ لگتا ہے ان کا موڈ اچھا ہے تبھی ہنس رہے ہیں۔ بڑبڑاتی وہ اسے دیکھنے لگی۔ میں غصہ تھا، میاں بیوی ہیں ہم، میں جتا نہیں رہا تھا، بس یہ چاہتا تھا تم تھوڑا میرا بھی خیال کرو۔ وہ کھانا ختم کرتا پھلوں میں رکھا اس کا ہاتھ تھاما۔ پہلو میں رکھا اس کا ہاتھ تھاما۔ سوہا اس کے لمس پر گھبرا گئی تھی۔ ریلیکس رہو، کچھ نہیں کر رہا، شوہر ہوں، اب اتنا تو کر سکتا ہوں نا، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ سوہا آنکھیں جھپکتی اسے دیکھنے لگی۔ نہیں وہ میں، نظر اس کے مضبوط ہاتھ پر گاڑے وہ منمنائی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں نارمل انداز میں رہنا چاہیے، تم کیا کہتی ہو؟ اس کی گھبراہٹ کو محسوس کرتے نرمی سے سمجھانے لگا۔ جی میں کوشش کروں گی۔ وہ بری طرح سہم گئی تھی۔ مجھے پتہ ہے یہ سب اچانک ہوا تمہارے لیے، میں تمہیں کسی بھی چیز کے لیے فورس نہیں کروں گا، بس کل میرے ساتھ چلنا، ہم یونیورسٹی چلیں گے۔ سوہا مسکرائی۔ سچی؟ وہ مسکراہٹ دباتا سنجیدگی سے بولا۔ ہاں۔ اس کا ہاتھ چھوڑتا وہ کمرے میں چلا گیا۔ اتنے برے بھی نہیں ہیں۔ برتن اٹھاتی وہ بڑبڑاتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی۔ سارے برتن دھونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی، لیکن اسے مزہ نہیں آیا۔ اکیلے بیٹھ کر وہ بور ہو چکی تھی۔ کیا کروں؟ کپڑے دھو لوں؟ ٹھوڑی پر ہاتھ رکھتی وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ ہاں دھو ہی لیتی ہوں، ان سے بھی مانگ لیتی ہوں۔ کپڑے اٹھا کر وہ واش روم میں آئی۔ لیکن یہ بھی تو ان کے ہیں نا۔ گہری سانس بھرتی وہ منہ بسور گئی۔ اتنے دن سے مردانہ کپڑے پہن کر اسے عادت ہو گئی تھی۔ وہ کپڑے وہیں رکھتی زوار کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آ جاؤ۔ اجازت ملنے پر وہ دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ وہ آپ کے کپڑے دھونے ہیں، میں نے کپڑے دے دیں؟ اسے دیکھ کر کہتی چپ ہوئی۔ میرے کپڑے تو تمہارے پاس ہیں۔ لہجہ سنجیدہ تھا لیکن آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ کیا؟ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ گڑبڑاتی ہوئی وہ نظریں پھیر گئی۔ تو چلو پھر شاپنگ پر چلتے ہیں، کہتے وہ اچانک سے اٹھا۔ سچی؟ نہیں مجھے نہیں جانا، پھر آپ جتائیں گے۔ زوار کا دل کیا اپنا سر دیوار پر مار دے۔ ایسی بات ہے تو پہلے میرے کپڑے واپس کرو، پھر دوسری چیزوں کا حساب کریں گے۔ آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورتا چپ کروا گیا۔ پھر میں کیا پہنوں گی؟ معصومیت سے اسے دیکھتی وہ ہونٹ لٹکا گئی۔ تم اتنی معصوم ہو یا مجھے لگتی ہو؟ ٹرانس کی کیفیت میں اسے دیکھتا وہ اس کے قریب کھڑا ہوا۔ پتہ نہیں۔ قدم پیچھے لیتے وہ کندھے اچکا گئی۔ کرو پتہ پھر۔ اس کے بال کان کے پیچھے اڑستا وہ مسکرائی جا رہا تھا۔ سوہا بنا دیر کیے وہاں سے بھاگی اور کمرے میں بند ہو گئی۔ پیچھے زوار کا کہا بے ساختہ تھا۔ اب یونیورسٹی جانے لگی تھی، وہاں اس کے بہت دوست بنے، وہ مصروف رہنے لگی۔ زوار سے بات کم ہی ہوتی تھی، وہ ہر وقت اپنی کتاب اٹھا کر بیٹھی رہتی۔ میں اندر آ جاؤں؟ اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھتی اندر کمرے میں۔ نہیں۔ زوار کے سرد لہجے پر اس کا منہ اترا تھا۔ وہ جانے لگی تو اس نے روک لیا اور اپنے پاس بیٹھنے کا کہا۔ آخری بار سمجھا رہا ہوں، اس کے بعد مجھے تنگ مت کرنا۔ اس کے لہجے سے چڑچڑا پن صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ اب غصہ ہے؟ میں نے کچھ غلط کر دیا؟ اس کے سامنے بیٹھتی وہ جھجک کر پوچھنے لگی۔ وہ ضبط سے لب بھیجتا اسے گھورنے لگا۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ ایک تو اس کے جذبات بدل رہے تھے، اسے سوہا کا لاتعلق رہنا پسند نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے میں تم پر غصہ کر کے اپنی انرجی ویسٹ کروں گا؟ کتاب چھیننے کے انداز میں لیتا اسے سمجھانے لگا۔ سوہا کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگی۔ اب تم رو کیوں رہی ہو؟ پھاڑ کھانے والا انداز تھا۔ اس کی آنکھیں مزید بھیگ گئی۔ کچھ نہیں۔ روتے ہوئے وہ زوار کا مزید غصہ بڑھا گئی۔ چپ، ایک دم چپ۔ مجھے شکوہ کرنا چاہیے، نہ تم مجھے وقت دیتی ہو نہ ہی بات کرتی ہو، اس لیے میں نے تمہارا ایڈمیشن نہیں کروایا تھا کہ تم مجھے اگنور کرو۔ اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچتا سرد لہجے میں بولتا اسے حیران کر گیا۔ مطلب؟ لرزتی ہوئی وہ اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے لیے سب سے آگے میں ہونا چاہیے ہوں، لیکن تم سارے جہاں کی فکر کرتی ہو مجھے چھوڑ کر۔ انگلیاں اس کے بازو میں جیسے دھس رہی تھی۔ آنکھوں کی سرخی سوہا کو خوفزدہ کر گئی۔ میں رکھتی ہوں آپ کا خیال، آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں، آپ کے… وہ طنزیہ ہنسا۔ آنکھیں مزید سرخ ہوئی تھیں۔ ایسے تم خیال رکھنا کہتی ہو؟ شوہر کا کیسے خیال رکھا جاتا ہے تمہیں نہیں پتہ؟ ہر شخص کی فکر ہے لیکن میری نہیں ہے۔ مہینہ ہو گیا ہے، تم نے مجھ سے بات تک نہیں کی۔ کیا میاں بیوی ایسے رہتے ہیں؟ غصے سے اس کی طرف جھکتا وہ تپش سے بولا۔ اس کا نظر انداز کرنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اوپر سے اس کے پاس آتے ہی سوہا جھٹپٹا کر دور ہو جاتی تھی۔ میں
कर रही हूँ, भराई आवाज़ में बोलती उसे मज़ीद गुस्सा दिला रही थी। रोना बंद करो। उसका रोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी ज़वार का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। समझा दे। अपनी हथेली से आंसू रगड़ती उसका दिल तेज़ी से धड़का गई थी। पहले वादा करो, आते साथ ही मुझे हक करोगी। कह वो संजीदगी से रहा था, लेकिन जाने क्यों सोहा को हंसी आई थी। इतनी सी छोटी सी बात, हक चाहिए तो मैं अभी भी कर देती हूँ। उसके दिल के मकाम पर लब रखती उसे पत्थर का कर गई। इतनी फर्माबरदार कब से हो गई तुम? पिछले 1 माह में तुमने मेरी कितनी बातें मानी है? सोहा ने सर उठाकर उसे देखा। उसका फूला फूला नाजुक चेहरा ज़वार को मजीद बहका गया। छोड़े। कांपते हाथों से उसे दूर करती अपनी जगह से उठने लगी, लेकिन ज़वार ने खींचकर फिर वही लेटा दिया। बैठी हो तो बैठ जाओ, कुछ देर अपने साथ बातें करने का मौका दो। भरपूर हक भरी निगाह उस पर डालता वो उसे कंफ्यूज करने लगा। आप मुझे डरा रहे हैं? मैं ये पूछने आई थी। खुफगी से उसके हिसार से खुद को निकालती वो बेड से उठी। मुझे अब महसूस हो रहा है कि रिमला से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजर सकती है। बस यह शर्त यह है कि आप मोहतरमा दूर जाने के बजाय पास रहा करें, और यूनी से आते ऐसे भूल जाती हो जैसे मैं तुम्हारा कुछ लगता ही नहीं। वह अब शर्मिंदा हो रही थी। मुस्कुराहट दबाता वो सर नफ़ी में हिला गया। सोहा को डराना बहुत आसान था। वो बहुत जल्द बातों में आ भी जाती थी। उसे डर था यूनिवर्सिटी के चालाक लोगों में वो फंस ना जाए। सोहा, वो देखो, वो तुम्हें ही घूर घूर कर देख रहा है। यूनिवर्सिटी ग्राउंड में सोहा अपनी दोस्तों के साथ बैठी थी, लेकिन उसका दिमाग ज़वार की अजीब हरकतों में उलझा हुआ था। वो अजीब तो नहीं था, लेकिन सोहा को अजीब ही लगा, और अच्छा भी। लो, ये ज़वार भाई के ख्यालों में गुम मुस्कुराए जा रही है, और हम फजूल में सर खपा रहे हैं। आमना ने उसके कंधे से कंधा टकराया तो वो गड़बड़ाती इधर उधर देखने लगी। क्या बकवास कर रही हो? मैं किसी के ख्यालों में नहीं खोई हुई, मैं पढ़ रही थी। मुंह फैलाती वो सर अपने नोट्स पर झुका गई, जहाँ अनजाने में उसने जाने क्या क्या लिख दिया था। हाँ, ऐसी बात है तो फिर ये क्या है? उनके ख्यालों में खोकर नोट्स का बेड़ा गर्क कर बैठी हो। आंखें मेजती वो काफ़ी शर्मिंदा लग रही थी। उस दीवाने को तो देखो कैसे खड़ा हुआ है। मिनाहिल ने फिर उसकी तवज्जो आमिर की तरफ दिलाई, जो उसे घूर घूर कर देख रहा था। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? सोहा घबराती चेहरा आमना के पीछे छुपा गई। ऐसे क्यों देखते हैं, तुम्हें नहीं पता? ऐसे कौन देखता है? आमना ने हैरत से उससे पूछा। मुझे कैसे पता होगा? कौन सा मैंने ऐसा कभी किया है? उसे आंखें दिखाती वो चेहरा दूसरी तरफ कर गई। अचानक उसके दिमाग में कुछ दिन पहले वाला मंजर घूम गया। लगता है याद आ गया। उसके गाल सुर्ख पड़ते देख दोनों ने कहका लगाया। तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो। घोड़े की नाकाम कोशिश करती वो क्लास में चली गई। आखिरी क्लास लेने के बाद वो लोग बाहर निकले। छुट्टी हो गई थी। वो गेट पर खड़ी ज़वार का इंतज़ार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं यहाँ खड़ा हो सकता हूँ? ग्लासेस पहने, पेंट की जेबों में हाथ डाले, शौक नज़रों से उसे देखता सोहा को वो एक पल के लिए डरा गया। जी, आपकी मर्ज़ी। बिना उसे देखे जवाब देती वो नज़रें फेर गई। आमिर मुस्कुराता उसे देखने लगा। सोहा नामहसूस अंदाज में कुछ कदम दूर हुई। वो 2 कदमों का फासला समेटता उसके करीब हुआ। आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? घबराहट के मारे उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो फिर उसके रास्ते में आया। सोहा ने खौफजदा नज़रें इधर उधर दौड़ाई। रास्ते में खड़े लोग भी अब उनकी तरफ मुतवज्जा हो रहे थे। मैं आपको नहीं जानती, मैं नहीं सुन सकती अपनी बात। आप मेरे रास्ते से। मेरे शौहर ने देख लिया तो आप बिला वजह मुसीबत में पड़ जाएंगे। वैसे तो वो मान नहीं रहा था, क्या पता ज़वार के खौफ से मान जाता। तुम मुझे पागल बना रही हो। तुम और शादीशुदा, तुम अगर किसी की बीवी बनोगी तो वो हूँ सिर्फ मैं। सुर्ख आंखों से उसे घूरता सर्द लहजे में कहता हुआ वो उसे चला गया। कौन था ये लड़का? अपने पीछे ज़वार की संजीदा आवाज़ सुनकर वो घबराती मुड़ी। चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। नोट्स मांग रहा था। उसकी सुर्खी माइल नज़रों से डरते वो झूठ बोल गई। मत देना, कोई ज़रूरत नहीं है लड़कों से बात करने की। तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ एक मर्द की जगह होनी चाहिए, और वो हूँ मैं। ज़वार ने सरसराते लहजे में कहते उसका हाथ अपने मजबूत हाथ में पकड़ा और गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसे अब आमना की बात समझ आ रही थी कि कैसी नज़रें। उन्हीं नज़रों से ज़वार रोज़ उसे ऐसे देखता था। सोहा के चेहरे पर शर्म व हया की लाली छाई थी। लब मुस्कुराए थे। वो सर हिलाती उसके पीछे पीछे गाड़ी की तरफ जाने लगी। दिल में ख्याल आया उसका हाथ पकड़ ले। उसने हाथ आगे बढ़ाया और आंखें मेजती अपने नाजुक हाथ से उसका मजबूत हाथ पकड़ गई। हाथ पकड़ ही लिया है तो मजबूती से पकड़ो, जैसे ये कभी छूट ना पाए। लरसते ठंडे लम्स पर ज़वार का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। मैं कभी आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी।
گاڑی میں بیٹھتے سوہا نے لرزتی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نظریں جھکائیں۔ آج یہ معجزہ کیسے ہوا؟ اس کے گال پر ہاتھ پھیرتے زوار نے گاڑی سٹارٹ کی۔ سوہا کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ کیسا معجزہ؟ وہ اس کی گہری نظروں کو برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے لیے سب خواب کی طرح تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آیا وہ کسی کو اتنی پیاری لگ سکتی ہے۔ گھر جا کر تفصیل سے بتاؤں گا۔ بہت میرے دل کا امتحان لے لیا تم نے، شوخ لہجے میں کہتے زوار نے نظریں سامنے دوڑائیں۔ آج ٹریفک بہت تھا، اب آدھے گھنٹے کا راستہ 1 گھنٹے میں طے ہوگا۔ سوچتے ہی زوار نے سر نفی میں جھٹکا، جبکہ سوہا سیٹ کی پشت سے سر ٹکاتی آنکھیں موند گئی۔ وہ لوگ گھر لوٹے تو دروازہ پہلے سے ہی کھلا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہے ہماری بہو؟ وہ غصے میں گھر میں داخل ہوا، لیکن سامنے اپنے گھر والوں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وعلیکم السلام۔ سوہا سب کو دیکھتی سر جھکا گئی۔ وہ پہچان گئی تھی کہ یہ زوار کے گھر والے تھے۔ بنا بتائے تم چلے آئے؟ نئی نویلی دلہن کو اس طرح رکھا جاتا ہے؟ اس کا استقبال ہوتا ہے، اور جہاں تک میں تمہیں جانتی ہوں تم نے اس سے پوچھا تک نہیں ہوگا۔ اپنی ماں کی خفگی بھری آواز پر وہ لب بھینچ گیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں آنٹی، انہوں نے میرا بہت خیال رکھا، میں ان کی وجہ سے ہی یونیورسٹی پڑھ رہی ہوں، سوہا نے جلدی سے کہا، لیکن پھر خود ہی گڑبڑاتی سر جھکا گئی، کیونکہ سب دبا دبا مسکرا رہے تھے۔ انہیں زوار کا پتہ تھا، تبھی وہ ایسا کہہ رہی تھیں۔ اچھا چلو مان لیا، تمہارا شوہر اچھا ہے، بس اب ادھر آؤ، کچھ دیر ہمارے پاس بیٹھو۔ اس کی شادی شدہ بہن بھی آئی ہوئی تھی۔ رملا سے زیادہ انہیں سوہا پسند آئی تھی، لیکن چچی نے سوہا کا رشتہ دینے سے منع کر دیا تھا۔ لیکن اللہ کی قدرت سوہا زوار کے ہی نصیب میں لکھی تھی، اور گھوم پھر کے اسے ہی ملی۔ تم تو بہت پیاری ہو سوہا، تمہیں اس دن کے بعد دیکھنے کو ملا ہی نہیں۔ سوہانا مسکراتی اسے خاموش کروا گئی۔ وہ سر جھکاتی انگلیاں مروڑنے لگی۔ میں سب سمجھتی ہوں، تم بس کچھ مت کہو۔ یہ بتاؤ میرے بھائی نے غصہ تو نہیں کیا نا؟ ان کے سرگوشی میں پوچھنے پر سوہا نے بے اختیار زوار کو دیکھا، جو اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا باتوں میں لگا تھا۔ چہرے پر کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ نہیں، وہ بہت اچھے ہیں، غصہ نہیں کرتے، اس نے نارمل لہجے میں کہا۔ سب نے اس کی طرف گردن موڑ۔ زوار کی آنکھیں چمکی تھیں، دل میں ڈھیروں سکون اترا تھا۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اگر ذرا بھی غصہ کرے تو مجھے بتانا، میں ڈانٹوں گا۔ ڈانٹنے والی بات پر وہ بے چین ہوئی تھی۔ نہیں، وہ سچ میں اچھے ہیں۔ اس کی طرف داری پر جہاں سب کہکہا لگا کر ہنس دیے، وہیں زوار نے محبت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ میں کچھ بنا کر آتی ہوں۔ ہچکچاتے وہ کچن میں بھاگی۔ گال تب کر لال ہو گئے تھے۔ کیا میں انہیں پسند ہوں؟ تبتے گالوں پر ہاتھ رکھتی وہ شرما سی گئی۔ زوار کی سائڈ لینا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ پرانی باتیں وہ بھلانا چاہتی تھی، بس نئی شروعات کرنی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سب کمرے میں آرام کرنے چلے گئے۔ سوہا کے کمرے میں سوہانا اور اس کا چھوٹا سا بیٹا رکا تھا۔ اب صرف ایک ہی کمرہ بچا تھا زوار کا۔ ارے بیٹا، تم کمرے میں نہیں گئی؟ ابھی تم یہی ہو، آرام کرو جا کر۔ زوار کی ماں سوہا کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھ نرمی سے بولی۔ جی۔ انگلیاں مروڑتی وہ زوار کے کمرے کے سامنے رکی۔ آ جاؤ، اب آج مجبوراً یہیں سونا پڑے گا۔ زوار نے شریر نظریں اس پر جھمائے سکون سے کہا۔ وہ کنفیوز ہوتی وہیں کھڑی رہی۔ اس کی نظریں حلق سکھا رہی تھیں۔ میں کہاں سوں؟ اسے دیکھتی وہ آہستہ سے بولی۔ آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ بمشکل سن پایا۔ کیوں؟ میرے ساتھ سونے سے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ آئیبرو چڑھاتے گھمبیر لہجے میں بولتا اس کے پاس آیا۔ اس کا گھبرایا روپ زوار کو دیوانہ کر رہا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ خفگی سے اسے دیکھتی وہ منہ پھلا گئی۔ قسم سے جب تم منہ پھلاتی ہو تو سب سے پیاری لگتی ہو۔ اس کے گال کھینچتا وہ نرم لہجے میں بولا۔ لہجہ انتہائی نرم تھا۔ سوہا کچھ پل سانس روکتی اسے دیکھنے لگی۔ لیکن میرے کپڑے؟ لب کاٹتی وہ پریشانی سے بولی۔ میرے پہن لو، پہلے بھی تو میرے پہنتے آئی ہو۔ زوار کے شوخ لہجے پر وہ سرخ ہوتی آگے بڑھی۔ آپ بہت خراب ہیں، ایسا مذاق کون کرتا ہے؟ منہ بسوڑتی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تمہارے لیے ہی آسانی کر رہا ہوں محترمہ، سنجیدگی سے کہتا وہ بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تو سوہا جلدی سے کمبل میں چھپتی سوتی بن گئی۔ میں سو گئی ہوں، مجھے تنگ نہ کرو، کہتے ساتھ وہ آنکھیں سختی سے موند گئی۔ اچھا نہیں کرتا تنگ، اگر کپڑے بدلنے ہوں تو میرے پہن سکتی ہو، اور یہ میں مذاق نہیں کر رہا، سچے دل سے کہہ رہا ہوں، میری ہر چیز تمہاری ہے۔ کمبل اس کے چہرے سے ہٹاتے پہلے لب اس کی پیشانی پر رکھتا وہ دھیما سا مسکراتا اپنی سائڈ پر آیا۔ لیکن عجیب لگتا ہے، منہ باہر نکال کر کہتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ نہیں لگے گا عجیب یار، میرے گھر والے ایسے نہیں ہے، نارمل لہجے میں کہتا اسے ریلیکس کر گیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کی وہ والی شرٹ پہنوں گی جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ آنکھیں پٹ پٹاتے وہ الماری کی طرف بڑھی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ یہ شرٹ آفس پہن کر جاتا تھا۔ میں انتظار کروں گا۔ ٹیک لگا کر بیٹھتا اس کو دیکھنے لگا۔ آپ کو برا نہیں لگے گا؟
उसे देखती वो हैरत से पूछने लगी, बिल्कुल नहीं, अब जाओ भी। सर नफ़ी में हिलाता उसे जाने का बोल गया। जी। आंखें घुमाती वो वॉशरूम में घुस गई। 5 मिनट बाद वो बाहर निकली। मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। जवार उसे देखकर शॉक्ड हो गया था, लेकिन वो उसे बिना देखे आईने के सामने खड़ी हुई। आपने कुछ जवाब नहीं दिया। खुफकी से उसे देखती मुंह बसोड़ने लगी। जवाब देने लायक कहाँ छोड़ा है तुमने? अब इतनी प्यारी बीवी को देखूं या जवाब दूं? नरमी से बोलता हुआ वह सोहा को अपने पास आने का इशारा कर गया। आप दोनों काम कर सकते हैं ना? पलके झपक कर मासूमियत से कहती सीधा उसके दिल में उतर रही थी। जवार ने उसके करीब होते लब नरमी से उसके माथे पर रखे। सोहा आंखें मूंदती गहरा मुस्कुराई और उसकी मानी खेज नज़रों से बचने के लिए चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। सुबह जल्दी उठती सोहा किचन में नाश्ते की तैयारी में लगी थी, क्योंकि फिर उसे यूनिवर्सिटी भी तो जाना था। अरे तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? तुम आराम करो, मैं बना दूंगी। जवार की बहन ने उसके हाथ से आटा लेना चाहा। नहीं आपी, मैं सब बना चुकी हूँ, बस ये एक ही पराठा बचा है। तेजी से हाथ चलाती वो सुहाना को हैरान कर गई। इतना सब कुछ आता है तुम्हें? खुद भी तो इतनी सी हो, किसने सिखाया है सब? सोहा ने गहरी सांस भरी। चच्ची ने। धीमे लहजे में जवाब देती वो उसे खामोश करवा गई। चलो मैं नाश्ता लगाने में तुम्हारी मदद करती हूँ। बात बदलती वो नाश्ता टेबल पर रखने लगी। नाश्ते के बाद सोहा जवार के साथ यूनिवर्सिटी के लिए निकली, जबकि वो सब उनका इंतजार करने लगे, क्योंकि आज उन्हें हवेली वापस जाना था, वो भी जवार और उसकी बीवी को लेकर। क्लासेस लेने के बाद सोहा जब क्लास से बाहर निकली तो आमिर ने उसका रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रही हो? पहले मेरी बात तो सुनती जाओ। उस दिन के मुताबिक आज लहजा खालिस लोफराना था। देखें, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, रास्ता दे। सख्त लहजे में कहती बिना उसे देखे आगे जाने लगी, लेकिन आमिर ने उसका हाथ पकड़कर उसे यूनिवर्सिटी के पिछले ग्राउंड में ले आया। हाथ छोड़े मेरा। मसला क्या आपका? मैं कह रही हूँ ना, मैं मैरिड हूँ, फिर भी आप पीछा नहीं छोड़ते। मुठियाँ भेजे वो गुस्से से चीखी। वो तुम्हें खुश नहीं रख सकता जितना मैं रख सकता हूँ। सोहा खतरनाक हद तक सुर्ख पड़ी थी। ये क्या हो रहा है यहाँ? छोड़ो मेरी बीवी का हाथ। जवार सोहा को लेने आया था, लेकिन जब काफ़ी देर तक वो बाहर ना निकली तो उसे तशवीश हुई और उसे ढूंढता हुआ वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ तो पता चला कि कोई आम में नामी लड़का उसकी सोहा को पिछले ग्राउंड में ले गया है। वो गुस्से से लाल होता जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचा और सामने सोहा को चीखते देख उसका दिमाग घुमा और बिना उसे समझने का मौका दिए मारता गया। उसकी सारी हेकड़ी मिनटों में हवा हो गई। जवार मेरी बात। सोहा खौफजदा होती मिनमिनाई थी। जवार ने गुस्सीली निगाह उस पर डाली और आमिर को वही छोड़ता सोहा का बाजू सख्ती से थामे अपने साथ लेकर गाड़ी में बैठा। उसके खतरनाक तेवर देखकर वो चुप हो गई। कहीं ये मुझे रिमला आपी की तरह तो नहीं समझ रहे? उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो स्पॉट तासुरात लिए ड्राइविंग कर रहा था। घर पहुंचते ही वो ऐसे ही लाताल्लुक हो गया। सोहा और जवार को लेकर वो लोग हवेली चले आए, जहां उन्होंने सोहा की बाकायदा रुखसती रखी थी। आज माइयों था और सोहा का पर्दा चल रहा था। जवार से इतने दिन ना जवार ने बात की, ना ही उसने देखा। सोहा बहुत बेचैन थी। आपी प्लीज़ मुझे ये नहीं लगाना, मैंने जवार से बात करनी है। आज फिर उपटन को देखकर वो मुंह बसोरती इल्तजाई लहजे में बोली, ये रस्म होती है, तुम उससे बहुत प्यारी दुल्हन बनोगी और ये उपटन लगाने से स्किन सॉफ्ट होती है। बस कुछ दिन तो रहते हैं, तंग मत करो। सुहाना कुछ देर समझाती रही, वो फिर भी मुंह बिगाड़ कर खड़ी अनसुना करती रही। उसे कैसे भी करके जवार से बात करनी थी। उसे रोना आ रहा था, जबकि सुहाना जो उसके पास लेटी थी हंसी जा रही थी। अब भी उसके चुप होने पर ही वो सोई थी। सोहा पट से आंखें खोलती अंधेरे में उनका चेहरा देखती उठ बैठी। बिस्तर से निकलकर शॉल ओढ़ती दबे पांव बाहर निकली और सीढ़ियां चढ़ने लगी। वो बिल्ली की तरह बिना आवाज़ किए जवार के रूम में पहुंची। नीलगो रोशनी में सामने बेड पर सोए जवार को देखा। उसे यकीन था जवार उसकी मुश्किल समझ सकता है, बाकी सब अनजान है। वो इतने रोज से मिल भी तो नहीं रहा था उससे। सर झटक कर उसके पास पहुंची और ब्लैंकेट में घुसकर उसके पास लेट गई। हिम्मत चाहिए थी ये सब करने के लिए। आखिर वो इतने गुस्से में था। जवार जी। या ठंडे हाथ उसके गाल पर रखे वो उसे सरगोशी में पुकार रही थी। नींद में महसूस होते सर्द लम्स और नर्म पुकार पर वो कसमा कर जागा। आप मुझसे नाराज़ हैं? नम आंखें लिए वो रोहा सी हुई थी। पहलू में मौजूद नाजुक सा वजूद उसे ख्वाब लगा था। हवेली की रिवायात की पासदारी करते हुए वो मायूं बैठ चुकी। अपनी बिल्ली से ना मिलने गया था ना बात की। तब से ही ऐसे ख्वाब ख्याल सता रहे थे, मगर चंद रोज़ तो वो इंतज़ार वो कर ही सकता था, लेकिन सोहा नहीं कर सकती थी। ये इंतज़ार उसे कैसे भी करके जवार को मनाना था। उसके हाथ को गाल से हटाते हुए उसे झटका लगा। ये ख्वाब नहीं था, वो सामने थी, उसके कमरे में, उसकी मायों बैठी दुल्हन, वो भी रात के इस पहर। पागल, यहाँ क्या कर रही हो? जवार बौखला कर उठ बैठा। आंखों से नींद भग से उड़ गई थी। जवार जी,
مجھے یہ والا ڈریس نہیں پسند، آپ مجھ سے ناراض ہیں، بات بھی نہیں کر رہے۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ میں نہیں جانتی اس شخص کو۔ اس کا گرم بلینکٹ خود پر ڈال کر سمٹ کر سوتی رو رہی تھی۔ زوار کی آنکھیں پوری سے زیادہ کھلی تھیں۔ اس کے روح پر دل عجیب طرز سے دھڑکنے لگا تھا۔ مایوں میں بٹھا رہے ہیں وہ بھی میری بلی کو۔ سب کو پتہ ہی نہیں تم کتنی بہادر لڑکی ہو۔ اس وقت میرے پاس آ کر تم نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا گفٹ دیا ہے۔ میں تم سے غصہ نہیں تھا، میں اس کمینے پر غصہ تھا، بس تھوڑا موڈ خراب تھا۔ وہ شوخی سے مسکرا رہا تھا۔ سوہا پرسکون ہوتی نیند میں جا رہی تھی۔ بلینکٹ کھینچ کر اسے اٹھایا۔ دکھاؤ کیسا ڈریس ہے جو پسند نہیں۔ اپنے سامنے کر کے اسے دیکھنے لگا، مگر سوہا نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ آپ نے اتنے دن مجھ سے بات نہیں کی، وہ خفگی سے کہہ رہی تھی، لیکن زوار تو اس کا روپ دیکھ کر فریز ہو گیا تھا۔ اپٹن کی وجہ سے چہرے پر الگ سی رونق ہو رہی تھی۔ گلابی رنگت میں گھلا زرد پن اسے انوکھا روپ بخش رہا تھا۔ وہ مدہوش سا ہوتا اسے اپنے حصار میں لے گیا اور اسے دیکھتے ہی وہ دنیا بھول گیا تھا۔ سوہا اس سے دور ہونے کی ناکام کوشش میں ہلکان ہوتی بے چارگی سے اس کے حصار میں مقید ہو کر رہ گئی۔ جانے وہ اس کی پریشانی سمجھا تھا یا نہیں، مگر وہ اسے مزید پریشان ضرور کر گیا تھا۔ آپ اگر مجھ پر غصہ نہیں تو پھر بات کیوں نہیں کی؟ اس کا ہاتھ ہٹاتی وہ ناراضگی سے بولی۔ پریکٹس کر رہا تھا یار۔ اس کی چھوٹی سی ناک دباتا شریل لہجے میں بولا تو وہ کچھ نارمل